وجہ اس کی یہ ہے، اور یہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس پلید پلید چا کیتا ہے، نفس پلید پلید چا کیتا ساس لو پلید نہ ہنسے. نفس نے ہمیں ان بکھیڑوں میں پھنسا دیا. ہماری اصل پاکیزہ ہے، بہت پاک ہے، اللہ کا نور آپ کے اندر موجود ہے. وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي، اللہ فرماتا ہے میں نے پھونک دی اپنی روح. تو آپ کے اندر یہ اہلیت موجود ہے، آپ کوشش کریں. اللہ فرماتا ہے تم میری طرف ایک قدم آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں. سبحان اللہ. تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. تو اللہ تو آنے کو تیار کھڑا ہے، پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ جی بس وہ ہو گئے اولیاء، بس ہو گئے اب نہیں. نہیں، کیا اب نہیں؟ پہلے خدا ہوتا تھا، اب نہیں. پہلے خدا ہوتا تھا نا جو ولایت دیتا تھا، وہی خدا آج بھی موجود ہے. جو کل عبد القادر جیلانی بناتا تھا، داتا صاحب بناتا تھا، وہ اللہ آج بھی اولیاء بنا سکتا ہے. سبحان اللہ. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی. کہ آج بھی تیرے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا ہو جائے تو فرشتے آج بھی تیرے ساتھ شامل حال ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ. نازل ہو سکتے ہیں. فرشتے کہیں فوت تو نہیں ہو گئے، کروڑوں اربوں فرشتے ہر وقت موجود ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ جذبہ ایمانی پیدا کر جو بدر والوں کے دل میں تھا. سبحان اللہ. وہ اگر تیرے اندر پیدا ہو جائے تو آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں تیری فتح و نصرت کے لیے. اللہ کی مدد تیرے ساتھ شامل حال ہو سکتی ہے. اللہ کی ذات پکار کر فرما رہی ہے کہ میری طرف آؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیا بنتا ہے، کیا تماشا بنتا ہے. تو جو اللہ کی طرف چلے گئے دنیا کے بکھیڑوں سے نکل کر، پھر وہ کیا ہوئے؟ وہ مر مٹے بندہ سے مولا ہو گئے. ان کو عام بندہ نہیں کہتے، زہد الانبیاء کہتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو پھر عبد القادر نہیں کہتے، غوث الاعظم کہتے ہیں. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آنے لگا، اور ہو میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آنے لگا. تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھو اللہ کا ہی جلوہ ہے. لیکن وہ دیکھنے والی آنکھ تو یہی بہشت بھی ہے، پورا جبرائیل بھی ہے. تیری نگاہ میں ابھی شوقی نظارہ نہیں، سب کچھ یہاں موجود ہے اور اہل نظر کو نظر آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو نظر نہ آئے وہ ہے ہی نہیں. یہاں پر فرشتے جو ہیں آپ کو نظر نہیں نہ آ رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہے ہی نہیں، موجود ہیں. یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. کرامت کاتبی، اللہ کی ذات نظر تو نہیں آ رہی لیکن موجود ہے. جنت نظر تو نہیں آئی، دوزخ کا تو نہیں پتا لیکن موجود ہے. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس مختصر زندگی میں سے وقت دینا پڑے گا. ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لینا ہو نا، جسے کہتے ہیں ایم اے کی ڈگری، تو انسان اپنی زندگی کے 20 سال دے دیتا ہے ایک گتے کے لیے. ایک گتے کا ٹکڑا، اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہاں جی ماسٹر ہو گیا آپ نے، ایم اے کی ڈگری یونیورسٹی نے آپ کو دے دی. تو پھر اگر ایک دنیا کی تعلیم کے لیے آپ کو 20 سال دینے پڑتے ہیں، ریگولر محنتیں، مشقتیں، یونیفارم، کتابیں، باقاعدگی سے جانا ہے، ٹیوشنیں رکھ، یہ کر وہ کر، پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں نا، تو اللہ ایسے ہی مل جائے گا گھر بیٹھے. وہ بھی ایک سلیبس ہے پورا، وہ بھی نصاب ہے. اولیاء کرام نے اس کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی. سیاہ بال لے کر گئے تھے تو سفید ہو جاتے تھے. درست العلم حتی صرت قطباً، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتے کرتے قطب اور غوث اعظم بن گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا علم ہے جو قطب، غوث، ابدال، مجذوب، کلندر یہ مقامات دیتا ہے؟ یہ ہر سال دینی مدارس سے علماء نکلتے ہیں، حفاظ کرام نکلتے ہیں، لاکھوں قاری نکلتے ہیں، اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں اسکولوں کالجوں ڈگریاں لے کر. ہم نے تو کسی میں نہیں دیکھا کوئی غوث، قطب، ابدال بن کے نکلا ہو. دیکھا کوئی حدیثہ؟ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ محکمہ اور ہے، یہ محکمہ اور ہے. یہ جو دنیا کی چکر بازیاں سیکھنے کی تعلیم کو ہم نے نالج کا نام دیا ہوا ہے، ایجوکیشن کا، کوالیفیکیشن کا نام.
وہ علم اور ہے. یہ جو صحابہ کرام حضور سے علم حاصل کرتے تھے وہ کیا سائنس کا علم تھا؟ فزکس سیکھتے تھے؟ کوئی جیومیٹری سیکھتے تھے کہ الجبرا تھا؟ مشرقی علوم پڑھتے تھے کہ سائنس سیکھتے تھے؟ وہ علم وہ تھا جو بندے کو خدا تک لے جاتا ہے. یہ علم آج بھی جاری ہے، یہ چشمے بند نہیں ہوئے. کشف المحجوب پڑھیں دادا گنج بخش علی حجویری کی 1000 سال پرانی کتابیں، یہ بازاروں میں بکتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کتابیں فٹ پاتھوں پہ پیروں میں پڑی ہوں اور جوتے جو ہیں شو کیسوں میں سجائے جائیں جوتوں کے سروں کے اوپر، تو اس قوم کا کیا حشر ہوگا؟ وہ پھر ترقیاں تو نہیں کر سکتی. علم کی قدر کرنے والی قومیں ہی ہمیشہ کامیاب ہوتی. سبحان اللہ. پڑھیں اپنے اسلاف کی کتابوں کو، کشف المحجوب کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. یہ کتابیں شائع کرنے کا، یہ رسالہ جیسے بھی بتا رہے تھے، یہ اتنی محنتیں مشقتیں کس کے لیے کی جا رہی ہیں؟ مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، رہنمائی کے لیے کہ چلو کوئی تو آئے اس طرف. کسی کے تو سمجھ میں آئے گا ہی نا، کوئی اللہ رسول کی باتیں ہیں. تو جو سچے دل سے چل پڑتے ہیں وہ پھر خالی نہیں رہتے، وہ امام غزالی بن جاتے ہیں. حجت الاسلام کہا جاتا ہے، ان کی باتوں کو حجت اور دلیل تسلیم کیا جاتا ہے. احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، رسالہ کی شہریہ، فیوض یزدانی، الفتح الربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بازاروں میں بکتی ہیں، پڑھتے ہی. وہ زندگیاں گزار کر انہوں نے جو تجربات حاصل کیے وہ ان کو لکھتے تھے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، تو اس سے فائدہ حاصل کریں. تو وہ جیسے یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ وہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو یہ پڑھ لیں، اس کے اندر ہی ان کا نچوڑ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شریف میں درس دیا کرتے تھے، یہ درس اگاڑا شریف میں ہو رہا ہے. وہی باتیں، کوئی 19-20 کا فرق نہیں. وہ ساری باتیں سر الاسرار کے اندر آپ پڑھ لیں، فتوح الغیب کے اندر پڑھ لیں، وہ سارا کچھ یہاں بیان ہو رہا ہے. فتوحات مکیہ میں، فصوص الحکم میں، عوارف المعارف میں، یہ سارا وہی اولیاء کرام کا فیضان ہے. تو بات یہی ہے، اپنے اندر سے تبدیلی، تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں کہ چند روزہ زندگی باقی رہ گئی. ہم روز جنازے پڑھتے ہیں، کل ساتھ چلیس میں دیکھتے ہیں ہمارا بھی ہو جائے گا جنازہ. اس سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے. حدیث رسول ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. وہ مرنے کے پہلے اس حقیقت سے آشنا کیسے ہونا ہے؟ وہ کیا ہے مرنے سے پہلے مرنا؟ اور مرنے سے پہلے ہے کچھ کرنا، پھر تو ٹائم ختم ہو جائے گا. تو عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موتو قبلا انتا موتو، عمل ایسے تے کرنا، مرن تو پہلے جو کوئی مر گئے پھر ہونا کی مرنا. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا. جیسے ہم اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو دنیا کے تمام مصروفیت ترک کر دیتے ہیں. رمضان شریف میں کیا کرتے ہیں؟ آخری 10 روزے 20 رمضان کو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے، تو وہ 10 دن کے لیے دنیا کٹ آف، موبائل بند، کاروبار بند، گھر بار تعلقات سارا کچھ چھوڑ کے اللہ فرماتا ہے وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے قطع تعلق ہو کر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ دو. سبحان اللہ. اللہ کی طرف محب ہو جاؤ، پھر اللہ خود تمہاری رہنمائی کرے. سبحان اللہ. اور اتنا خوبصورت ہمیں دین ملا ہوا ہے، اتنا پیارا دین، جو دن میں 5 دفعہ منہ دھلوائے. سبحان اللہ. 5 دفعہ منہ دھلوائے. اور ایک وضو میں منہ میں کتنی دفعہ پانی ڈالتے؟ 3 دفعہ. تو 5 نمازوں میں 15 دفعہ. جو دین 15 دفعہ منہ پہ پانی ڈلوائے، اس منہ کے اوپر پھر اللہ کا نور نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ اتنا پیارا دین، نفاست پسند، صاف ستھرا، جہاں صفائی وہاں خدائی. تو صاف ستھرا کریں، جیسے باہر کو کرتے ہیں ویسے اپنے اندر کو بھی کریں، دل کو بھی صاف کریں. تو وہ جیسے کہا نا کہ باہروں چاڑو بھیڑ نہ کڑیے، ہوں اندر دا کوڑا، دل پر تینوں تکدا نہیں، پنسٹ کچدا چوڑا. تو اندر کی بھی صفائی کرنی ہے. ہر کا گٹے ململ تو میں تیرے منوں نہ گئی پلیتی، دنیا دے تخلاون کارن بھج بڑے مسیتی. تیرا دل کھڑاوے منڈے کڑیاں تو دلوں نماز نہ نیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 400 بھی تو کیتی. یہ عارفین کاملین صوفیانہ عارفانہ کلام میں ان خواستوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہیں. دین مکمل ہوتا ہے ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ.
حسد ایک آگ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو نیکیوں کو جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ تو دلوں میں اگر حسد ہے تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، نمازوں کا ستیہ ناش ہو جائے۔ حج، عمرے، زکاتیں، نوافل، تہجدیں، سب کا بیڑا غرق۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، منبر رسول میں بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے سامنے اپنی زبان مبارک پکڑ کے، کیا میرے صحابہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ام الفساد ہے، یہ جو منہ کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ سارے فسادوں کی جڑ یہ تھانے کچہریاں بھرے ہوتی ہیں، جیلیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر فساد اور لڑائی کی ابتدا زبان سے۔ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، جو سلامت رہا وہ کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حدیث پاک ہے، خاموشی عبادت ہے، تو ہم یہ عبادت کرنا بھی سیکھیں۔ صبح ہو جائے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بولنا شروع کر دو اور بے تکائی بولنا شروع کر دو۔ صبح ہوتے ہی ابتدا ہی لڑائی سے، ایسے ہونے کی عادت ہے نا۔ وہ عادت اس لیے ہے کہ کوئی تربیتی نظام نہیں، کوئی باطن کی درستگی کا انسٹیٹیوٹ ہی نہیں، صرف ظاہریت کو درست کر لینے کا نام سمجھ لیا گیا مسلمانی۔ ایسا نہیں، ظاہر اور باطن قرآن مجید میں اللہ ڈسکس کر رہا ہے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد۔ یہ حسد کوئی چھوٹی بیماری، نبی پاک نے حدیث میں فرمایا، اللہ ڈسکس کر رہا ہے قرآن میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان بیماریوں سے نکلنا ہے۔ یہ جو 360 بت ہیں نا، یہ جب تک کعبے سے نہیں نکلیں گے کعبہ پاک نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا دل کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہاں وہ 360 بت ہیں، اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حضور کے نقش قدم پہ چلیں۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ جماعت کی آستینوں میں کون سی جماعت؟ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی جماعت امت محمدیہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی، سنتے نہیں ٹیلی ویژنوں میں کلام اقبال، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، تو ابراہیم سے کیا مراد؟ نبی تو آنا کوئی نہیں، اب پیغمبر جتنے آنے تھے آ گئے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تاجدار ختم نبوت فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ دور اپنے کون سے ابراہیم کی تلاش میں ہے؟ صنم کدا ہے جہاں، وہ ابراہیم، وہ مرشد کامل، وہ مرد کلندر جو تیرے اندر کے بتوں کو توڑوائے، وہ ہے، سمبل کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ، سنت ابراہیمی ادا کریں کہ یہ بتوں سے بھرا ہوا ہے ہمارا دل، ان کو نکالنا ہے، توڑنا ہے، پھر عشق رسول مکمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ بت جو ہیں ہمارے اندر موجود ہیں، ان کو روزانہ ایک 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 کر کے نکالتے جائیں تو سال میں 360 نکل جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حسد یہ بت، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، چغلی، غیبت، غصہ حرام۔ غصہ اسلام میں حرام ہے۔ انا پرستیاں، ذات پات، قوم قبیلے برادریاں، یہ بھی سارے بت ہیں۔ یہ پیسہ بھی بت ہے، یہ دولت بھی بت ہے، یہ عورت بھی بت ہے، یہ شہرت بھی بت ہے۔ یہ اس طرح کو 500 بت آپ کے اندر موجود ہیں۔ ان سب کو جو باہر نکالتے اس کو کہتے ہیں ولی اللہ۔ قرآن مجید ان کو کہتا ہے اولیاء اللہ، کہ اب کوئی ڈر خوف نہیں۔ اللہ فرماتا میں ان کا ہوں، یہ میرے ہیں، ان کے ہاتھ میرے ہیں، ان کی آنکھیں میری ہیں،
ان کا سب کچھ میرا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو اللہ کے ولیوں پر, اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم, نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا. اللہ والے ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز. تو یہ نفس کے چکروں سے نکلنا, یہ ہے جہاد اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ متفق علیہ حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کافروں کے ساتھ لڑائیاں کر کے آ رہے ہیں, قتل و غارتیں ہوئی ہیں, اس سے بھی بڑا. آپ نے فرمایا ہاں وہ جہاد میں نفس ہے, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا, اس کے ساتھ لڑنا, یہ بڑا جہاد ہے. سبحان اللہ. تو یہ رمضان شریف کا مہینہ صرف تزکیہ نفس کے لیے کافی نہیں. 12 مہینے اولیاء کرام تزکیہ نفس کی حالت میں رہتے تھے. بے شک. پورا سال ان کا ماہ رمضان ہوتا تھا. سبحان اللہ. ایک ولی اللہ بیٹھے تھے, کسی نے کہا جی مبارک ہو آج عید ہے. وہ فرمانے لگے تمہیں مبارک ہو تمہاری عید ہے. کسی نے کہا جی مبارک ہو شب رات ہے. وہ کہنے لگے تمہاری شب رات ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری آتی ہے عید سال کے بعد, ہمارا تو ہر دن عید کا دن ہے, ہر رات شب برات اور لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ. اللہ کا دیدار میں رہتے ہیں وہ, ہر وقت اللہ کی دید ہوتی ہے, اسی کو روز عید کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے میری باتوں کو سنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پیغام کو خود بھی سمجھیں, دوسروں کو بھی بتائیں, سمجھائیں. یہ مشن محمدیہ ہے, آپ سب اس کے حصہ ہیں. ہم سب نے مل جل کر اس کو پھیلانا ہے, بڑھانا ہے, رسالے کو عام کریں. نشر و اشاعت کی جیسے بھی بتا رہے تھے, یوٹیوب کے اوپر الملنگیہ ٹی وی جو ہے وہ الملنگیہ اگاڑا آپ لکھیں الملنگیہ چینل, تو اس میں اس طرح کے سینکڑوں خطابات آتے رہتے ہیں. پورے پاکستان میں جو محافل ہوتی رہتی ہیں, جتنی ایکٹیویٹیز ہیں. پھر حضور ملنگی بابا سرکار کا سالانہ عرس پاک آ رہا ہے 4, 5, 6 جمادی الثانی اسلامی تاریخوں کے مطابق. یہ جو چاند چڑھے گا یہ خالی ہے, اس سے اگلا جمادی الثانی تقریباً متوقع تاریخیں بن رہی ہیں 8, 9, 10 جنوری. تو یہ یاد رکھیے گا. تو اس